3 ہے محمد شاوار بھائی کا، ابو مخفف لوط بن یحییٰ کذاب راوی ہے، اس کی روایت لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی اس کی روایت لیتا ہے تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ ہاں ہمیں پتہ چل گیا ہوتا ہے آپ کہاں سے بول رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم نے جو کربلا والے ریسرچ پیپر میں مقدمہ بیان کیا وہ قرآن و سنت سے بیان کیا، اور قرآن و سنت کو سپورٹیو جتنی بھی باتیں ہیں وہ چاہے حدیث کی کتابوں میں نہ بھی لکھی ہوئی ہو، روایتوں میں نہ بھی لکھی ہوئی ہو، ان پرنسپل جب وہ باتیں درست ہوں گی ان کی اسناد کی بحث میں نہیں پڑا جائے گا، کیونکہ ان کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر قرآن و سنت میں اس چیز کی اصل ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جی وہ ایک روایت میں ہے کہ بلال قریشی صاحب کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اب اس طرح کی روایت تو کوئی نہیں آئی ہوئی ہے، لیکن میں یہ روایت نقل کروں گا اور میں کہوں گا یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات سپورٹ کے طور پہ ہو رہی ہے۔ اس طرح کربلا کے ریسرچ پیپر میں ہم نے اگر کوئی بات نوٹ کے طور پر اس کو سپورٹیو لکھی ہوئی ہے تو وہ نوٹ کے طور پر لکھی ہوئی ہے، قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں ان کی نمبرنگ علیحدہ سے احادیث کی ہوئی ہے، احادیث کے اوپر ہر محدث کا حکم لگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ذیل میں اگر کنکلوڈ کرنے کے لیے کسی عالم کا قول لکھا ہوا ہے تو وہ اس قول اگر اس کو سپورٹیو ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی راوی کے اوپر جرح ہوئی ہے تو اس کی جو بھی بات ہے وہ غلط ہوگی۔ اگر اس کی وہ بات سپورٹیو ہو کسی صحیح حدیث سے تو وہ بات بالکل ٹھیک ہوگی۔ شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا، نبی علیہ السلام نے اسے ویریفائی کر دیا، تو ہم مانتے ہیں۔ اور چونکہ یہ سوال وہابیوں نے بھیجا ہے تو وہابیوں کو جب تک میں ان کے گھر کی خبر نہیں دوں گا انہیں تسلی نہیں ہوگی۔ تو وہابی اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہابیوں کے جو امام تھے جس سے وہابی فرقہ منسوب ہو کے وہابی کہلاتا ہے، محمد بن عبد الوہاب، ان کا جو بیٹا ہے نا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، اس نے سیرت الرسول کتاب میں حضرت علی والے چیپٹر میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی پہ لعنت کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت میں اضافہ ہی کیا حضرت علی کی۔ وہ سب و شتم کرتے رہے، حضرت علی کو کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی پر حضرت عثمان کے قتل کا جھوٹا الزام لگایا لیکن اللہ نے بری کر دیا۔ اور انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ جنگ جمل کے بعد روتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ بھی تار ہو جاتا تھا۔ تو یہ جتنی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اگر ان کی سندوں میں بحث بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ باتیں بالکل ٹھیک لکھی ہیں۔ وہابیوں کے امام محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے عبداللہ نے، لہٰذا ان کو اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ میں بالکل وہابیوں کے امام کے ساتھ ہوں، سلوٹ ہے اس کو۔ اور سمجھ آئے گی۔ ہاں کوشچن نمبر 34 ہے عاطف رمضان بھائی کا لاہور سے، لوط بن یحییٰ الغامدی کیسے راوی ہیں؟ ان کے بارے میں محدثین کا کیا اصول ہیں؟ دیکھیں یہ جو راوی ہے نا اس کے بارے میں تو مجھے تو اوورال کوئی اچھی رائے نہیں محدثین کی ملی ہے، واللہ عالم۔ باقی جو اسماء و رجال کی فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں آپ، میرے علم کی حد تک تو اتنا ہی ہے۔ باقی جو آپ کہہ رہے تھے یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، تو بخاری مسلم میں تو کوئی حدیث نہیں ہے ان سے، ایون سنن اربعہ میں بھی میرے خیال ہے کوئی حدیث نہیں ہے۔ نیکسٹ۔ میں تو دسیا سی
میرے جڑی ہے نا شرافت مولا علی علی ہے، لیکن چلاکی ہوشیاری بنو امیہ تو بھی زیادہ ہے. وہ ہستی بھی آج دنیا چاہ جائے نا منو کہ تو میرا استاد ہے. وہ کون تھا جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ سمجھ آئیں گے. جی نیکسٹ. ان کو پہلے ذرا جس نے پھدو بنایا تھا پھدو بنا کے رکھو.